السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ بے نمازی لوگ کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام مومن مرد و عورت سجدہ میں گر پڑیں گے تو بے نمازی لوگ خواہشات کے باوجود سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پیٹھ اور گردن تخت کی طرح سخت ہو جائے گی۔ محترم سامعین، اسی طرح سے بے نمازی لوگ جہنم میں جائے گا اور انہیں جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں فرمایا ما سلککم فی سقر۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے آئے ہو تو وہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بات بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم نے قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ محترم سامعین، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھے ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے دروازے سے یا دریچے سے جھانکیں گے تو جہنمی کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اپنے دوست و احباب جو جہنمی ہوں گے، اپنے ساتھی پڑوسی، تو اس کو پہچان لیں گے، تو ان سے جنتی لوگ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے ہو، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو جہنمی لوگ جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے، اور ہم لوگوں نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم دنیا میں اسلام کے خلاف بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ، اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، اور ہم نے بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو انکار کر دیا تھا، جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنمی سے سوال کیا جائے گا کہ جہنم میں کس وجہ سے گئے، تو انہوں نے کئی جواب دے گا، خصوصی طور پر چار جواب دے گا۔ ایک، ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا، ہم اسلام کے خلاف بات بنانے والے لوگوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، چوتھا، ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے سب سے پہلا جو جواب دے گا وہ یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ آج رات کو تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو ہم میں سے اگر کوئی خواب دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ میرے پاس رات کو 2 فرشتے آئے، 2 آنے والے آئے اور مجھے اٹھایا، مجھے جگایا، جگانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے، میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا جو چیت لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑے تھے، اور وہ پتھر والا شخص
لیٹے ہوئے شخص کو اس پتھر کے ذریعے سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتے ہیں تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھر لڑک کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو وہ شخص اس پتھر کو لانے کے لیے جاتے ہیں، وہ پتھر لے کر اس شخص کے پاس آتے آتے ان کے سر ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے، پہلی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص دوبارہ اس پتھر کے ذریعے سے اس کے سر پہ مارتا ہے تو پھر اس کا سر پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر پتھر دور چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے بار بار اس کو مارا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون شخص ہے جس کو اس طرح کے عذاب دیا جا رہا ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا، فرض نمازوں کو ترک کر دیتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، حدیث بہت لمبی اور باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہتے ہیں کہ مجھے جس شخص کے پاس لے گیا تھا اس کو پتھروں کے ذریعے سے اس کے سر کو کچل دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور وہ فرض نماز کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں جانے کے بعد جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کس لیے آئے ہو، کس وجہ سے، تو وہ خود کئی جواب دے گا۔ اس میں سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے نمازی لوگوں کو جہنم میں پتھر کے ذریعے سے اس کے سر میں مارا جائے گا، اس طرح سے اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان احادیث کو، قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا میں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے اور فرائض کو مزید میں آ کر باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے اور خصوصی طور پر فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔